شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. محترم حضرات و خواتین، قابل احترام ناظرین اور ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ تھوڑی دیر اس کے گھر میں جمع ہوں اور دین کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ادا کو، ہماری اس عبادت کو اور ہماری اس دینی مجلس کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہر بھلائی سے مجھے اور آپ کو مالا مال کر دے اور ہر برائی سے میرے اور آپ کی پروردگار حفاظت فرمائے. آمین یا رب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی بار غار حرا میں. اس کے بعد آپ کا حال کیا تھا، مائے خدیجہ نے آپ کو تسلی کے کیا الفاظ کہے، اور پھر اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جب وہ لے جاتی ہیں تو ورقہ بن نوفل نے آپ کی خدمت میں کیا باتیں کہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوا، یہ کچھ باتیں ہم نے معلوم کی. تو پہلی وحی کے بعد ایک مختصر سی مدت اللہ کے نبی پر وحی نازل نہ ہوئی. بعضوں نے کہا کہ 40 دن، بعضوں نے کہا کہ 6 مہینے، اور امام ابن حجر فرماتے رحمہ اللہ کہ چند دن اللہ کے نبی پر وحی نازل نہ ہوئی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے راستے سے گزر رہے تھے، آسمان سے آواز آئی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آسمان سے آواز آئی یا محمد. اور جب اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو دیکھا سبحان اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو اصلی شکل ہے جبریل علیہ السلام کی، اس اصلی شکل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو پہلی بار دیکھا تھا اس جو ہے سبحان اللہ صورت اور شکل میں. 600 پر تھے آپ کے، ان 600 پروں کے ساتھ آپ کرسی پہ تشریف فرماتے، آسمان و زمین کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے. اور جیسے یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور فوری طور پہ آپ مائے خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دثرونی دثرونی، اے خدیجہ مجھ پہ کمبل اڑا دو، مجھ پہ کمبل اڑا دو. گھبراہٹ کے عالم میں جب گھر پہنچے تو مائے خدیجہ نے آپ پہ کمبل کو اڑا دیا. یہاں پر جبریل علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں اور یہ آیات کریمہ آپ کی خدمت میں لے آتے ہیں. کون سی آیات کریمہ؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مدثر کی 20 پر 9ویں پارے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر اپنے پروردگار کی بڑائی کبریائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیے، والرجز فہجر بتوں کی گندگی سے جیسے بچتے آ رہے تھے ویسے بچتے رہیے،
وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْثِرْ، دوسروں پر احسان اس غرض سے مت کیجئے گا کہ آپ اور زیادہ حاصل کر لیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اے نبی آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، صبر کیجئے. یہاں تک آیتیں نازل ہوئی. تو گویا کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر ہے. گویا کہ یہ دوسری وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی واقعی پیغمبر اور نبی بنائے گئے. غار حرا میں نبوت تو مل گئی آپ کو، لیکن جو ذمہ داری ہوتی ہے نا، اٹھنا ہے اور لوگوں میں جا کے کام کرنا ہے. اب یہاں سے ذمہ داری شروع ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی میں کوئی حکم تو نازل نہیں ہوا تھا باقاعدہ دعوت و تبلیغ کا، صرف پڑھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بس اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب باقاعدہ فانذر، اب آپ کا کام، ہر نبی کا کام خوشخبری سنانا. جو آپ کی بات مانتے اور جو آپ کی بات کا انکار کرتے انہیں ڈرانا. ہر نبی بشیر ہوتے ہیں اور نذیر ہوتے ہیں. بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر کے معنی ڈرانے والا. تو ہر نبی بشیر اور نذیر ہوتے ہیں. تو اسی بشیر اور نذیر جو اللہ کے نبی کے پیغمبر ہوا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی بھی وہی ذمہ داری تھی. اب اٹھنا ہے لوگوں کے درمیان اس وحدانیت کو، اس توحید کو، اس اللہ کی بات کو پیش کرنا ہے. اے لوگو، ایک رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی آہستہ آہستہ لوگوں میں آپ دعوت کا کام کرتے ہیں. اب یہ ہم اور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنائے گئے اور آپ کے کندھوں پر جب دعوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، تو اس کے کئی اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج، 3 سال تک اللہ کے نبی نے چھپ چھپ کر دعوت دی. کھلم کھلا آپ نے کبھی دعوت نہ دی. شروع کے 3 سال 41 42 43 شروع کے 3 سال آپ نے چھپ کر لوگوں کو بلایا، سمجھایا. اسے کہتے ہیں سری دعوت. اسے کیا بولتے ہیں؟ سری دعوت. یہ پہلا مرحلہ ہے. اللہ کے نبی چھپ کر لوگوں کو دعوت آپ نے دی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اللہ کے نبی نے کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دی، لیکن یہاں پر لڑائی کا کوئی معاملہ نہ ہوا. یہ نبوت کے 4 سال سے لے کر ہجرت تک سیکنڈ مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ کون سا؟ 3 سال تک چھپ چھپ کے دعوت دینا. سیکنڈ مرحلہ کون سا؟ نبوت کے 4 سال نبی بنائے جانے کے بعد 4ویں سال سے ہجرت تک، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے تک لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دینا اور لڑائی نہ کرنا. آگے بڑھ کے آپ نے کبھی لڑائی نہ کی، نہ ڈیفنس کیا اور نہ لڑائی کیا. اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے وہ کھلم کھلا دعوت دینا اور ان لوگوں سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا جو آپ کے راستے میں آئے، جو آپ سے مقابلہ کریں. یہ کب تک؟ یہ ہجرت کے بعد سے لے کر صلح حدیبیہ تک، 626 ہجری تک، ہجرت کے 6 سال تک. تیسرا اسٹیج کون سا؟ کھلم کھلا دعوت دینا اور ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا جو آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے اور جو آپ سے مقابلہ کرے. جو بھی آئے مقابلے کے لیے آپ نے بڑھ کر جو ہے آگے بڑھ کر یا تو ڈیفنس کیا یا ان سے مقابلہ کیا. اور چوتھا اور آخری مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعوت کا، جو صلح حدیبیہ کے بعد سے وفات تک، اللہ کے نبی کی وفات تک، کہ کھلم کھلا دعوت دینا اور ہر اس سے مقابلہ کرنا جس نے بھی دین اسلام کو قبول نہ کیا. اب یہاں پر انتظار نہیں کرتے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کوئی قوم آگے بڑھ کر حملہ کرے گی تو ہم حملہ کریں گے. وہ شروع کے 6 سال تک ہی، وہ ہجرت کے بعد 6 سال تک جو قوم آگے بڑھ کر آپ سے لڑتی ان سے آپ لڑتے تھے. لیکن 6 سال کے بعد چونکہ اس روئے زمین میں
صرف حق اس کو ہے کہنے کا جو اللہ کی اس توحید کو قبول کرے. تو جس نے بھی قبول نہ کیا آپ نے ان سے جو ہے مقابلہ کی جو ہے آپ نے بات کہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 اسٹیج 4 مرحلے. پہلا مرحلہ چھپ چھپ کے دعوت دینا، یہ 3 سال. پھر نبوت کے 4تھے سال سے ہجرت تک کھلم کھلا دعوت دینا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہجرت کے بعد سے 6 سال تک یعنی صلح حدیبیہ تک کھلم کھلا دعوت دینا اور ان سے مقابلہ کرنا جو آپ کے راستے میں آئے، جو آپ سے مقابلہ کرے. اور آخری مرحلہ وفات تک کیا ہے؟ 6 جو ہے یعنی سال ختم ہونے کے صلح حدیبیہ کے بعد سے وفات رسول تک کہ کھلم کھلا دعوت دینا اور ہر اس سے مقابلہ کرنا جو رکاوٹ پیدا کرے یا جو دین کو نہ اپنائے. یہ شروع کے 3 سال اللہ کے نبی نے لوگوں میں دعوت کا کام جو کیا وہ کھلم کھلا نہ کیا. اس سے علماء کہتے ہیں اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے حکمت بہت ضروری ہے. حکمت کیا ہے؟ کہاں کون سی بات کہنی چاہیے اور کہاں کون سا کام کرنا چاہیے، اسی کو حکمت بولتے ہیں. حکمت اگر کوئی آپ سے پوچھے حکمت کسے بولتے ہیں، حکمت سے کام کرو بھائی، حکمت سے بات کرو بھائی، کیا مطلب ہے؟ یعنی کہاں کون سی بات کہنی چاہیے اور کہاں کون سا کام کرنا چاہیے، یہ جان کر کوئی بندہ کام کرتا ہے اس کو کہیں گے یہ بڑی حکمت والا ہے. اور جیسے جیسے آپ کو علم حاصل ہوتا جائے گا آپ کے پاس حکمت آئے گی. یہ علم ہی آپ کو حکمت کے جو ہے اس دائرے میں لا کر کھڑا کرے گا. اور خاص کر نوجوانوں کے پاس حکمت بہت ضروری ہونی چاہیے، ورنہ بعض نوجوانوں کے پاس جذبہ رہتا ورنہ ہم کچھ دین کے لیے کریں گے لیکن صحیح ڈائریکشن نہیں ملتا ان کو. نتیجے میں کیا ہے؟ بغیر علم کے بغیر حکمت کے کچھ ایسے کام کر بیٹھتے، اللہ حفاظت کرے، یا تو خود ان کا نقصان ہوتا یا قوم کا نقصان ہوتا. نئی نئی جماعتیں شروع کر لیتے، نئی نئی تحریکات، نئی تنظیمیں. کیوں؟ کیونکہ نہ نالج ہے اور نہ حکمت ہے. اللہ کے نبی دیکھیے نبی بنائے گئے لیکن آپ نے شروع کے 3 سال حالات اتنے نازک تھے عرب دنیا کے کہ آپ فوری طور پر کھڑے ہو کر اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کعبۃ اللہ میں جو 360 بت رکھے گئے ہیں ان کی پوجا نہ کرو. یہ کہنا اتنا آسان نہیں. جس کے دل میں بت پرستی کی محبت رچ بس جائے فوری طور پہ نکالنا آسان نہیں. اسی لیے پہلے آپ نے اپنا ایک ماحول بنایا. وہاں پر کیا ماحول بنایا؟ آپ نے صرف ان لوگوں کو دعوت دی جن سے یا تو آپ کی دوستی تھی یا آپ کا کوئی قریبی تعلق تھا یا آپ ان سے یہ امید رکھتے تھے کہ ان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بات غور سے سنیے. شروع کے 3 سال آپ نے صرف ان کو دعوت دی یا تو جن سے آپ کی دوستی تھی یا تو رشتہ تھا یا ان کے بارے میں آپ جانتے تھے یہ اتنا سخت آدمی نہیں بلکہ نرم آدمی ہے، میری بات مان لینا. صرف ان میں آپ نے کام کیا. اور آپ جانتے بیوی خدیجہ کو دعوت دی آپ نے قبول کر لیا، دوست ابو بکر کو دعوت دی رضی اللہ عنہ آپ نے قبول کر لیا. بچے جو آپ کی تربیت میں تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کن کے بیٹے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے نا، ٹھیک ہے نا، ابو طالب کے بیٹے. یہاں ایک سوال اس سے پہلے کیا تھا نا ہم نے، ابو جہل کا نام پوچھا تھا ہم نے. جی مرد حضرات بتائیے گا آپ لوگ پہلے کہ ابو جہل کا نام میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو ابھی 1-2 کلاس پہلے. ابو جہل جو قدم قدم پر مسلمانوں کا دشمن تھا اس کا نام کیا تھا؟ جی ہاں خواتین تو بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. پہلے ہمارے مرد حضرات ماشاءاللہ اگر ذہن میں نام یاد آ رہا ہے.
جی بتائیے محترم خواتین، بولیے۔ احسنت، عمرو بن ہشام، عمرو، میں نے کہا نا عمرو، ایک ہے عمر اور ایک ہے عمرو، تو یہ عمرو، اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ یا تو عمر کو ہدایت دے یا عمرو کو ہدایت دے، یا تو عمر کو ہدایت دے یا عمرو کو ہدایت دے۔ دونوں اسلام کے خلاف سخت جو ہے موقف اختیار کر رکھے تھے اور لوگوں کے درمیان اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ یا تو عمر کو ہدایت دے یا تو عمرو کو ہدایت دے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ اللہ نے عمر کے حق میں دعا سن لی اور اللہ نے عمر بن خطاب کو ہدایت دے دی۔ اور دوسرا کون تھا؟ یہ ابو جہل، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عمرو تھا، وہ عمرو بن ہشام۔ یہ ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ بچپن سے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، آپ کی خدمت میں اور آپ کی جو ہے نگرانی میں تھے۔ باپ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے حوالے کر دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، انہوں نے بھی قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کو دعوت دی تو انہوں نے بھی دعوت قبول کر لیا۔ تو 4 لوگ سب سے پہلے لوگوں نے لکھا، جانتے آپ، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دعوت قبول کی، بلال رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، عمار رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، یاسر رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، سمیہ رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، صہیب رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، مصعب رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا، ابو ذر الغفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ نے دعوت کو قبول کیا۔ تو ابتدائی دور میں یہ چند صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کیے۔ یہ چند نام جو میں نے ذکر کیا، آپ کو 4 نام تو ہیں، اس کے علاوہ ایک اور 4 نام یاد رکھ لو۔ کون سے نام یاد رکھتے ہیں آپ لوگ؟ 4 نام ایکسٹرا۔ آسان کیا ہے؟ آل یاسر کو یاد رکھ لو، آل یاسر، یاسر کے خاندان والے، یاسر باپ، یاسر کی بیوی سمیہ، اور یاسر کے بیٹے عمار، یاسر، عمار، سمیہ رضی اللہ عنہ۔ 3 ہو گئے۔ حضرت بلال کو بھی یاد رکھ لیجیے رضی اللہ عنہ، 4، وہ 4 اور یہ 4 8، اور ایک 2 یاد رکھ لیجیے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ایک اور مشہور نام علماء نے لکھا ہے، یہ 5ویں یا 6ٹھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے، ماں خدیجہ، ابو بکر، علی، زید رضی اللہ عنہ نے 4، اور لوگوں نے لکھا ہے اگر اس دور میں آدھار کارڈ بنتا تو 5ویں نمبر پر جن کا آدھار کارڈ بنتا مسلمانوں میں سے، وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ ابو ذر جو قبیلے غفار کے تھے، یہ غفار سے آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ابو ذر نے، جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص ہیں جو چھپ چھپ کر ایک اللہ کی جو ہے بندگی کی دعوت دیتے ہیں، آپ ان کے بارے میں معلوم کر کے آؤ۔ پہلے آپ کے بھائی آتے ہیں، آپ کے بھائی آتے ہیں پہلے، اور مکے میں آپ معلوم کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، سب لوگ تعریف کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں اپنے بھائی کے پاس، ابو ذر کے پاس رضی اللہ عنہ، کہ میں نے معلوم کیا محمد کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اخلاق ہیں، بڑے وفادار ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، سب آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو اطمینان ہوا ہاں ایک اچھے انسان ہے وہ، تو حضرت ابو ذر وہاں سے آتے ہیں، غفار سے، غفار آپ کے قبیلے کا نام تھا، وہاں سے آتے ہیں اور مکے میں
کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اور میں نے کہا تھا نا آپ کو، عرب کے لوگ بڑے مہمان نواز تھے. 3 دن تک نہیں پوچھتے تھے مہمان سے کیوں آئے ہیں آپ. حضرت علی نے دیکھ لیا حضرت ابو ذر کو، فوری طور پر ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے، اور اپنے گھر میں 3 دن تک رکایا آپ نے. اور 3 دن کے بعد پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیوں آئے ہیں آپ. تو اس کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے یہاں محمد ہے جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کو محمد کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس میں لے جاؤں گا، بس میں آگے چلتا جاؤں گا، آپ میرے پیچھے آتے جانا، تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو کہ میں آپ کو رسول کے پاس لے کے جا رہا ہوں. تو اس طرح کسی طرح جو ہے آپ اپنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اسی مجلس میں آپ کلمے کا اقرار کرتے ہیں. تو 5ویں یا 6 نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ذر. ان کا اصل نام جندب تھا، جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ. بڑے عظیم صحابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ. کئی احادیث آپ رضی اللہ عنہ نے روایت کی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کیے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ السابقون الاولون کہتے ہیں ان کو، السابقون الاولون. یہ وہ صحابہ جو پہلے جو ہے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیے، اور آہستہ آہستہ سبحان اللہ جو ہے یعنی آپ نے اپنی اس دعوت کو جو ہے آپ نے آگے بڑھایا. 3 سال تک جانتے ہیں آپ کہ 3 سال کی جو آپ نے مسلسل محنت کی چھپ چھپ کر، تو اس میں کتنے لوگ اسلام قبول کیے؟ علماء نے لکھا 40 کے آس پاس. بس 3 سال میں صرف 40 کے آس پاس مسلمان جو ہے ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور 3 سال کے بعد اللہ کے نبی پہ ایک آیت نازل ہوتی، سورہ شعراء 19ویں پارے کی. ایک اور آیت 14ویں پارے کی سورہ ہجر کی. سورہ ہجر کی آیت کریمہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اور سورہ شعراء کی آیت کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین. سورہ ہجر میں اللہ نے کہا اے نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کھلم کھلا کہیے گا. اور ادھر اللہ نے سورہ شعراء میں کہا اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے گا. گویا کہ 3 سال تک جو چھپ کر آپ دعوت دے رہے تھے، جو سری دعوت تھی، وہ مرحلہ ختم ہو رہا تھا. یہاں سے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئے دور میں آپ داخل ہو رہے ہیں. وہ دور ہے لوگوں کے سامنے کھل کر دعوت دینا. اور جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا نام تھا صفا. صفا نامی پہاڑی پر آپ کھڑے ہو گئے. صفا مروہ تو جانتے نا آپ. اللہ تعالی ہمیں صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کا طواف نصیب فرمائے. تو صفا نامی جو پہاڑی تھی، اس پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا انا النذیر العریان، انا النذیر العریان. اے لوگوں میں کھلا ڈرانے والا ہوں. بلند آواز سے آپ نے کہا. اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا. آپ کے خاندان کے جو قبیلے صرف ان کو آپ نے جمع کیا، پورے لوگوں کو بلایا نہیں. آپ نے ایک ایک نام لیا. آپ نے یا بنی عبد شمس، یا بنی لوئی، یا بنی فہر، یا بنی عبد المطلب. آپ نے اپنے ایک ایک خاندان کے قبیلوں کا نام لیا اور اپنے پورے خاندان والوں کو آپ نے جمع کر لیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو بالکل صفا کی پہاڑی اور کعبۃ اللہ قریب ہے، اور وہاں سارے لوگوں کے آپ کے خاندان والوں کے گھر وہیں تھے. سب لوگ پہاڑ کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے ہیں سے، اور سارے لوگ ایسے کھڑے ہو گئے. تعجب سارے لوگ، کیوں محمد نے ہم سب کو جمع کیا.
جب سارے لوگ آ گئے آپ کے خاندان والے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اپنے خاندان والوں سے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے محمد؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح میرے رشتہ داروں، میرے قرابت داروں، میرے خاندان والوں، بتاؤ تو صحیح، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ جس پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ ایک لشکر ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے اور تم پہ اٹیک کرے گا، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سارے لوگوں نے ایک آواز ہو کے کہا، ما جربنا علیک کذبا یا محمد، ما جربنا علیک کذبا یا محمد، اے محمد ہم نے جھوٹ کو کبھی آپ میں آزمایا ہی نہیں، یعنی کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، آپ تو بڑے سچے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ بات بھی سچ رہے گی، یہ بات بھی سچ رہے گی، کوئی قوم آ رہی ہوگی ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، آپ کی بات تو صحیح ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اصل دعوت دی، اے لوگو موت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ دنیا چھوڑنا ہے، اس دنیا کے بعد ایک حقیقی زندگی کی شروعات ہوگی جو آخرت ہے، وہاں جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، کامیاب وہ ہے جس نے ایک رب کی بندگی کو بجا لایا، اور جہنم میں وہ جائے گا جس نے معبودان کی پرستش کی، جس نے جو بت پرستی میں مبتلا ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے وہاں توحید کو، آخرت کو بیان کر دیا، اور میں کلم کلا ڈرانے والا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، لہٰذا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا، سب سے پہلے جس نے آپ کی آواز کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، یا دوسرے الفاظ میں جس نے سب سے پہلے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا کھلم کھلا، وہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب کا نام کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اسی ابو لہب کے بارے میں اللہ نے سورت نازل کی جو اللہ کے نبی کا چچا تھا۔ میرا سوال کیا، ابو لہب کا نام کیا؟ خواتین میں سے کسی کو معلوم؟ چلیے، ابو لہب کیوں کہتے تھے آپ کو، اس مطلب جو ہے بندے کو جو اللہ کے نبی کا چچا تھا؟ لہب کے معنی آگ کا شعلہ ہوتا ہے، انگارہ۔ آگ کا انگارہ کیسے ہوتا؟ جب وہ آگ جل رہی ہو ایک دم لال رہتا نا اس کا انگارہ، دیکھا آپ نے ڈلہ اس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا، تو اس طرح بہت سرخ اور لال تھا ابو لہب، بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگتا گویا کہ کوئی آگ کا ٹکڑا اس کے چہرے پہ رکھ دیا گیا ہے، اتنا لال تھا وہ اور اتنا جو ہے خوبصورت تھا وہ، اسی لیے اسے ابو لہب بولتے تھے، شعلے کا باپ۔ ابو لہب کے معنی کیا؟ شعلے کا باپ تھا وہ۔ اصل نام کیا ہے اس کا؟ عبد العزیٰ ہے اس کا نام، عبد العزیٰ جو ہے ابو لہب کا نام ہے۔ تو ابو لہب نے وہاں پر کہا اللہ کے نبی سے، یا محمد تبن لک علیہذا جمعتنا، اے محمد تمہاری بربادی ہو، نعوذ باللہ تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا؟ ہم تو کوئی دوسری بات سمجھ رہے تھے، یہ بات بتانے کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا؟
تمہاری بربادی ہو، اس نے کہا۔ اللہ نے اس کے بعد آیات نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ نے اس صورت میں ابو لہب کا بھی ذکر کیا اور ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ دونوں اللہ کے نبی کو بہت تکلیف دیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کو جو ہے آپ نے بلند کیا اور لوگوں میں آپ جو ہے تبلیغ کرتے گئے، دعوت کا کام کرتے گئے، اس نے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف دی۔ اور اس کی بیوی جو ام جمیل ہے، ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل، یہ ام جمیل بھی اللہ کے نبی کو بہت تکلیف دیتی تھی، بہت تکلیف دیتی تھی ام جمیل بھی۔ ہوا یہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیمار ہو گئے، 2-3 دن تک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2-3 دن تک آپ تہجد پڑھ نہیں پائے، تہجد پڑھ نہیں پائے 2-3 دنوں تک۔ ام جمیل آئی آپ کے پاس، جو ابو لہب کی بیوی تھی۔ ام جمیل نے آ کے کیا کہا اللہ کے نبی سے، اے محمد، ایسا لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کون شیطان؟ کون شیطان؟ اللہ، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ کو شیطان کہا ام جمیل نے، کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، ایسا لگتا ہے۔ اسی موقع پر وہ سورت نازل ہوئی جو مشہور سورت ہم اور آپ پڑھتے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ قسم ہے چاش کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور اللہ نے آگے کہا ما ودعك ربك وما قلى، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا نہیں۔ اللہ نے اسی کا جواب دیا، ام جمیل کا جواب دیا، اور دونوں کا بڑا بھیانک انجام ہوا، ابو لہب کا بھی اور ام جمیل کا بھی۔ ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ اللہ حفاظت کرے، جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر کے بعد اس کا بہت برا حشر ہوا ابو لہب کا، کہ اسے ایک بیماری لاحق ہوئی۔ اصل ہوا یہ کہ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے ان کے یہ غلام جن کو ابو لہب نے یوں ہی مارا، اور جیسے ہی مارا تو ام الفضل نے ایک لکڑی لی اور لکڑی سے ایک مار جو ہے ابو لہب کو مارا، تو ابو لہب کے جسم میں جو ہے زخم ہو گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ زخم بڑھتا گیا، آخر کار جو ہے وہ زخم پھیلتے پورے جسم میں وہ زخم پھیل گئے۔ اس کے بعد اس کے جسم میں سوراخ آنے لگے اور وہاں سے کیڑے نکلنے لگے، اور ایک بیماری اس دور کی تھی، بہت کم لوگوں کو آیا کرتی تھی وہ، جیسے ابھی قریب میں اللہ ہم سب کی ہر بیماری سے حفاظت فرمائے، کورونا جو بیماری آئی تھی، اس طرح اس دور کی بیماری تھی عدس، عین دال سین، عدس نام کی ایک بیماری آئی تھی، کسے؟ ابو لہب کو۔ اور وہ بیماری جب آ جاتی تو کوئی اس پیشنٹ کے قریب نہیں جاتا۔ کورونا میں جانتے تھے لوگ قریب نہیں، عدس نام کی بیماری آئی تو کوئی قریب نہیں گیا ابو لہب کے، اور وہیں پر راستے میں وہ مر گیا۔ اس کے جو بچے تھے ابو لہب کے، وہ بھی باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی بچہ قریب جانے تیار نہیں۔ اور دیکھو اللہ کی طرف سے مار، 3 دن تک وہ لاش یوں ہی مکے میں پڑی رہی گلی میں، 3 دن تک وہ لاش گل کر سڑتی جا رہی تھی، اس میں بدبو آتی گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو لہب کے بچوں کو برا بلا کہا، تمہارے باپ ہے نا، اٹھا کے کہیں ٹھکانہ لگاؤ اس کو۔ بعد میں لوگ جب تانے دینے لگے، مکے میں بدبو پھیلنے لگی، تو ان لوگوں نے دور سے کیا کیا، لکڑی کے سہارے سے اپنے باپ کے جسم کو، ابو لہب کے جسم کو ہٹایا، اس کو دھکا دیتے دیتے وہاں ایک گڑھا تھا وہاں جا کے ڈال دیا، پھر اوپر سے دور سے کھڑے ہو کر پتھر پھینکا تو اسی سے جو ہے اس کا جسم بند ہو گیا۔ ایسا برا حشر ہوا کس کا؟ ابو لہب، اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، اللہ حفاظت فرمائے۔ ام جمیل اللہ نے دولت سے خوب نوازا تھا، پھر بھی بہت کنجوس تھی، بہت بخل کرتی تھی، کنجوسی کرتی تھی۔
اور اللہ نے کہا اس صورت میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب، ہے کہ نہیں؟ اس صورت میں اللہ نے کہا وامرأته حمالة الحطب، بیوی کا ذکر کیا جو لکڑیوں کو ڈھوتی تھی اپنے جو ہے پیٹھ پر۔ وہ کرتی کیا تھی؟ لکڑیوں کو کاٹ، جنگل جاتی تھی، لکڑیوں کو کاٹ کر اس کا ایک گٹھا بنا کر اس گٹھے کو اپنے پیٹھ میں رکھ لیتی اور گٹھے کو رسی باندھ کر یہاں اپنے جو ہے یعنی گلے کے پاس لٹکا لیا کرتی تھی، اس طرح رسی لٹکا لیتی اور پیچھے لکڑیوں کا گٹھا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسی اس نے جب لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پہ رکھا اور جب رسی کو سامنے لٹکایا، وہی رسی اس کی جو ہے پھانسی کا پھندا بن گئی۔ جیسے ہی لٹکایا اس نے تو فوری طور پر اس کا حلق جو ہے اس رسی سے اٹکنے لگا اور وہیں پر بھی اس کی موت ہو گئی۔ حمالۃ الحطب، اللہ نے اسی کو فی جیدہا حبل من مسد، دونوں کا بڑا برا انجام ہوا۔ اور دونوں کون تھے؟ یہ ابو لہب بھی اور اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ام جمیل۔ دونوں اللہ کے نبی کو بہت تکلیف دیتے تھے، اور سب سے پہلے جس نے آپ کی آواز اور دعوت کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا، یہ ابو لہب ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو۔ اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے شل ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں، اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی۔ اور اس کا انجام ہم نے بتا دیا۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعوتی سفر پوری طرح سے لوگوں کے سامنے کھل کر اپنے لیے شروع کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے مکے کی ہر گلی میں جس سے بھی آپ ملاقات کرتے تو یہ آپ کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو نا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد یہ دعوت پھیلتی گئی، مسلمانوں میں اضافہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا گیا، اور یہ چیز ہضم ہونے والی نہ تھی۔ کسے؟ مشرکین کو، جو کفار کے سرغنے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث جیسے لوگ قدم قدم پر مسلمانوں کو ستانے لگے۔ نہیں، ابو جہل بالکل الگ اور ابو لہب بالکل الگ۔ ابو لہب ہمارے نبی کے چچاؤں میں سے آتا ہے، اور ابو جہل یہ بالکل الگ ہے۔ یہ بھی مطلب جو ہے اونچے خاندان سے تھا، قریش سے تھا، لیکن اللہ کے نبی کے رشتہ داروں میں سے نہ تھا وہ، مطلب ڈائریکٹ براہ راست چچا ہوگا ویسا نہیں تھا وہ۔ لوگ سمجھتے کہ ابو جہل بھی کیا ہے، چچا نہیں ہے وہ، ابو جہل چچا نہیں جی۔ تو لوگوں نے کافی تکلیف دی، مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، خود اللہ کے نبی کو بہت پریشان کیا ان لوگوں نے۔ 2-3 واقعہ جو مشہور ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ بتاؤ تو صحیح، کیا محمد کعبۃ اللہ کے پاس اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے انہیں کعبۃ اللہ کے پاس عبادت کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم، اب میں جاؤں گا اور اپنے پیر سے محمد کی گردن کو کچل کے اور مسل کے رکھ دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس نے کہا ابو جہل نے، میں جاؤں گا اور اپنے پیر سے نعوذ باللہ محمد کی گردن کو مسل کے رکھ دوں گا، کچل کے رکھ دوں گا۔ میں اس ارادے سے فوراً گیا، اپنے ساتھیوں سے نکلا، اور جیسے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے تھے، قریب جانے کا اس نے ارادہ کیا، تو جیسے ہی اللہ کے نبی سمجھ لیجیے بیٹھے تھے کعبۃ اللہ کے پاس، یہ آ رہا تھا آپ کے پاس، جیسے ہی قریب پہنچا
قریب پہنچا تو فوری طور پر الٹے پاؤں گھبراتے ہوئے واپس دوڑنے لگا، اور ساتھی وہاں بیٹھ کے دور سے دیکھ رہے ہیں تو کچھ معاملہ گڑبڑ ہونے والا ہے، ابھی ابو جہل محمد کو جا کے ضرور تکلیف دے گا، ہم دیکھیں گے۔ مطلب تماشا لینے والے ہوتے ہیں نا، تماشا دیکھنے والے، مزے لینے والے ہر دور میں رہتے ہیں، اصلاح کرنے والے بہت کم رہتے، روکنے والے بہت کم رہتے، تماشا دیکھنے والے بہت ہے کہ نہیں؟ اللہ حفاظت۔ اور آج کے دور میں تو اللہ رحم کرے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارے بہت سارے لوگوں کو فکر یہ ہوتی ہے سب سے پہلے اس مصیبت کو اپنے فون میں کیپچر کریں اور اپنے سوشل میڈیا میں ڈالیں، فیس بک میں ڈالیں، تاکہ زیادہ ویوز ہو، لائک ملے، فلاں بھی، نعوذ باللہ۔ آگے بڑھ کر اس مصیبت زدہ کی مدد کرنا، اس کا ہاتھ تھامنا اور اس کا سہارا بننا کون کرتا ہے؟ اللہ کے بندو۔ بہت سارے بندے تو صرف جو ہے سوشل میڈیا میں بس ویڈیو اپلوڈ کریں، اس مصیبت زدہ کو کیا ایک ویڈیو لیں اور اسے اپلوڈ کریں اور لوگوں کو انفارمیشن دیں، دیکھو ہمارے علاقے میں ایک بندہ پریشان، وہ پریشان تھا صحیح، آپ نے اس کی کیا مدد کی؟ اللہ حفاظت کرے۔ تو ایسے تماشا دیکھنے والے تھے اور عجیب منظر دیکھا کہ قریب پہنچا تو دوڑتے ہوئے واپس بھاگ رہا تھا ابو جہل۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں دوڑ کے آ گئے؟ اس نے کہا ابو جہل نے جب میں قریب ہوا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا میرے اور محمد کے درمیان ایک بڑا خندق، ایک گڑھا میں نے دیکھا، اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور وہاں پر ایک فرشتہ موجود تھا، اگر میں آگے بڑھتا وہ فرشتہ میری ٹانگ اور پیر پکڑ کے اس خندق میں ڈال دیتا، اسی لیے میں نے جو الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ ایک اور واقعہ یہی صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی بڑا اللہ کے نبی کا جانی دشمن تھا، ابو جہل کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، بہت اس نے تکلیف دی اللہ کے نبی کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث سے اپنی چادر کو نکال کر اللہ کے نبی کی گردن میں ڈال کر مروڑنے لگا اور گویا کہ آپ کا گلا گھونٹنے لگا، اور جیسے ادھر سے حضرت ابو بکر گزرے، منظر دیکھا، فوری بھاگ کے آئے اور دھکا دیا عقبہ بن ابی معیط کو اور کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کر دو گے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرے اور تمہارا رب صرف ایک اللہ ہے؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے بس، صرف اس بات کے کہنے پر تم اس بندے کو قتل کر دو گے؟ یہ کیسے شرم کی بات ہے کہ اگر ابو بکر نے عقبہ کو ڈانٹا اور ہٹایا، دھکا دیا اور اللہ کے نبی کی انہوں نے حفاظت فرمائی۔ ایک اور مشہور واقعہ آپ جانتے اچھی طرح سے، صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے یہ بھی۔ ایک مرتبہ ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے اور وہاں پر ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کی جو گندگی ہوتی ہے اسے اوجڑی بولتے ہیں، جس میں پیشاب پاخانہ کی جو تھیلی ہوتی ہے نا اسے اوجڑی بولتے ہیں اسے اردو میں۔ تو اونٹ کی اوجڑی جو ہے باہر نکالی گئی، جو تھیلی ہوتی ہے پیشاب اور پاخانہ کی، ادھر دیکھا، ادھر اونٹ کو ذبح کیا گیا، ادھر اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنے ساتھیوں کو ابھارا، ہے تم میں سے کوئی جس کے اندر اتنی ہمت کہ اس گندگی کو لے جائے اور محمد کی پیٹھ پہ ڈال دے؟ کھڑا ہوا یہی بدماش عقبہ بن ابی معیط، اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، تو فوری طور پر وہ اونٹ کی گندگی لیتا ہے اور اللہ کے نبی جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پہ ڈال دیتا ہے وہ، اور بھاری ہوتی ہے وہ، بہت وزنی ہوتی ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر بہت بھاری اور وزنی چیز، اب اٹھ نہیں پا رہے تھے سجدے سے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھی، منظر کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئیں اور آپ میں اللہ نے اتنی ہمت اور طاقت دی کہ آپ نے اوجڑی کو ہٹایا اور آپ نے جو ہے پیٹھ مبارک کو صاف کیا
اور آپ کی آنسوں سے جو ہے یعنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے عقبہ بن ابی معیط کو سمجھایا اور آپ نے نصیحت کی، تو یہ معاملہ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آتا ہے دوستو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکے کے پاس کعبۃ اللہ کے پاس آپ دعوت دے رہے تھے، وحدانیت اور توحید کی بات کر رہے تھے، تو بعض مشرکین آپ پہ ٹوٹ پڑے، حالانکہ معاشرے کے بڑے با اثر و رسوخ انسان تھے آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن مشرکین کے اندر اتنی شرارت تھی، ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے۔ فوری طور پر وہاں پر چند جو ہے احباب موجود تھے جنہوں نے منظر دیکھا، فوری طور پہ آ کے اپنے ساتھیوں کو ہٹایا اور کہا کہ کس پہ تم حملہ کر رہے ہو اور کس کے ساتھ تم ایسا معاملہ کر رہے ہو۔ ابو بکر کو بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے۔ اور یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، ان کا جو چچا تھا عثمان بن عفان کا، وہ چچا آپ کو ایک کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی میں لپیٹ کر، کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی میں لپیٹ کر تکلیف دیا کرتا تھا اور نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا تاکہ اس میں وہ گھٹن محسوس کرے اور آپ کی تکلیف بڑھے تاکہ آپ اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دیں۔ یہ عثمان بن عفان کے ساتھ ایسا معاملہ، اور وہ اللہ رحم فرمائے، آل یاسر، آل عمار، یاسر اور عمار کے خاندان والوں کو مشرکین خصوصاً ابو جہل بہت تکلیفیں دیتا تھا۔ اللہ کے نبی دور سے یہ منظر دیکھتے، ابو جہل عمار کو مار رہا ہے، یاسر کو مار رہا ہے، سمیہ کو پریشان کر رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی دور سے دیکھتے، اللہ کے نبی اس کے بعد جب ادھر سے گزرتے ابو جہل چلا جاتا، کیونکہ ابھی مسلمانوں کے قدم اتنے مضبوط نہیں ہوئے آگے بڑھ کر ایسے لوگوں کو روک سکے، اتنا مضبوط قدم نہیں ہوا تھا، ابھی پلیٹ فارم ابھی نہیں بنا تھا مسلمانوں کا۔ اسی لیے جب اس کے بعد اللہ کے نبی گزرتے، خاندان یاسر سے، خاندان عمار سے جب گزرتے تو ان لوگوں سے کہتے، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، بے شک تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ یا آپ خوشخبری تسلی دیتے ہوئے، خوشخبری سناتے ہوئے جاتے تھے۔ اس لیے ہم جانتے نا، سب سے پہلے اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی عورت کون تھی؟ سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہ۔ اور کس نے مارا؟ ابو جہل نے مارا، اتنا ستایا، پریشان کیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ ابو جہل جس نے سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ سے مارا اور بالکل اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے، اللہ حفاظت فرمائے، مخصوص جو جگہ شرمگاہ ہوتی ہے، بڑی نازک جگہ ہوتی ہے، تو اپنے نیزے سے اس نے اس کو دے مارا، اور اتنی تکلیف ہوئی حضرت سمیہ کو، گھٹن محسوس کرتے 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 آپ کی جان وہاں جو چلی جاتی ہے۔ تو اسلام کی راہ میں سب سے پہلے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہا۔ تو یہ تکلیفیں لوگوں نے صحابہ اکرام کو دی، اللہ کے نبی کو دی، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اکبر، ان کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھو، مکے کی گلیوں میں سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے آپ، باہر آ کے لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑے، پھر فوری طور پر بعض صحابہ آتے، لوگوں کو ہٹاتے اور عبداللہ بن مسعود کو سمجھاتے، تھوڑا جذبے کو قابو میں رکھو نا، اب اگر بلند آواز سے پڑھو گے تو لوگ آپ پہ حملہ کریں گے، گھر میں تلاوت کرو، بلند آواز سے تلاوت مت کرو۔ تو اسی لیے بلند آواز سے سب سے پہلے تلاوت کرنے والے مکے کی گلیوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد جس چیپٹر میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہ بہت اہم چیپٹر ہے۔ یہاں تو اللہ کے نبی دعوت دیتے گئے، دعوت دیتے گئے۔ اب معلوم کریں گے انشاءاللہ کل ہم
کہ مشرکین نے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے کتنے حربے اور کتنے طریقے انہوں نے آزمائے. بہت اہم ٹاپک ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ دشمنان اسلام مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے اور کون سے راستے انہوں نے استعمال کیے. وہ انشاءاللہ کل معلوم کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو صحابہ کو حبشہ کی طرف جو ہجرت کا حکم دیا وہ انشاءاللہ جو ہے چیپٹر شروع ہوگا اس کے بعد. ٹھیک ہے نا, پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کل ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس 2 ہفتے باقی رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. بہرحال مطمئن رہیے گا, آخر تک انشاءاللہ ہماری یہ کلاس انشاءاللہ وفات رسول تک انشاءاللہ جو رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو سیرت جان کر, اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی کو جان کر آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. آپ کی زندگی سے سچی محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کی سنتوں کو اپنانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو دین اسلام جس سے اس نے ہمیں مالا مال کیا ہے خود اس پر ہم عمل پیرا ہوں اور اس دین کی دعوت کو اوروں میں بھی عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ہدایت دے دے جو اس دین سے محروم ہیں, اس دعوت سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اسلام سے قریب کر دے. اللہ ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے جو اسلام کے خلاف ذہن رکھتے ہیں, جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں. اللہ ایسوں کے ذہن کو اللہ نرم کر دے اور مسلمانوں کے موافق بنا دے. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے ماحول کو مسلمانوں کے حق میں کر دے. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے ماحول کو مسلمانوں کے حق میں کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں جتنے احباب حضرات و خواتین بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے, سب کی اللہ مغفرت فرما دے. اللہ سبوں کو رمضان کی سعادتوں, رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو برکتوں سے آباد کر دے. اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں چین و سکون نازل فرمائے. لڑائی جھگڑے فتنے فساد حسد کینہ کپٹ ہر ایک برائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.